بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ چونکہ ہم ربیع الاول کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ربیع الاول کے حوالے سے دنیا کے اندر اس قدر غلو پایا جاتا ہے اس کو لے کر اس غلو کی اصلاح یا تصحیح بے حد ضروری ہے. اور کچھ علماء ایسے ہیں جن کا کام ہی اس طرح کے شکوک اور شبہات سماج میں پیدا کرنا ہے تاکہ شیطانی یہ چرخہ چلتا رہے اور ان کا جیون خوشیوں سے وہ بتاتے رہیں. آج کا سوال ہے اس طاہر قادری بہت بڑے عالم دین ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے بارے میں ہے آپ نے ان کی ویڈیو ایک گشت کر رہی ہے جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مکہ مکرمہ میں آج سے 100 سال پہلے عید میلاد کا جشن ہوا کرتا تھا اور مکہ مکرمہ میں صرف یہ 70-75 سال کا عرصہ ہے کہ عید میلاد نہیں منائی جاتی بلکہ اس سے پہلے عید منائی جاتی تھی. فلانے صاحب نے عید منائی، فلانے صاحب نے عید میلاد النبی منائی وغیرہ وغیرہ. اس بارے میں جو سوال ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک لمحے کے لیے. السلام علیکم عاقل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ میں نے آپ کو ویڈیو ایک بھیجا ہے جی طاہر القادری صاحب کا، پاکستان والے جو ہیں جی اس میں کلیم کر رہے ہیں کہ 70-75 سال پہلے جی مکہ و مدینہ میں عید میلاد النبی منایا جاتا تھا. حالانکہ مجھے اس کا علم ہے کہ اس کی ایک بالکل بدعت ہے، لیکن یہ تمام کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں اور تمام علماء کے نام لے رہے ہیں. اور جیسے جیسے یہ عید میلاد النبی کی ڈیٹ پاس آتی ہے ہر سال ایسے سے بہت سے ویڈیو اور تمام میسیجز وائرل ہوتے رہتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ مہربانی کر کے جو ہے اس کا صحیح بات بتائیں تاکہ ہم لوگ کی اصلاح ہو سکے. صحیح بات بتائیں. محمد وسیع ہے، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں. وسیع صاحب لکھنؤ سے، بہت شکریہ خوبصورت شارٹ میسج کا. طاہر قادری کی ویڈیو میں نے دیکھی سنی اور میں اس کو چونکہ کاپی رائٹ کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے میں یہاں پر پیش نہیں کر پا رہا ہوں. یوٹیوب پر میرے خیال سے آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور ان کا یہ موقف بہت مشہور ہے. میں جب طاہر قادری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اس سوال کو میں نے فضیلت شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کی خدمت میں پیش کیا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ان کا جواب پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں جواب پیش کروں طاہر قادری صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا الٹا بانس بریلی جانے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ آپ 75 سال یا 100 سال پہلے گئے اور وہاں سے پھر آپ نے ایک بلڈنگ کی تعمیر یا بنیادیں رکھنی شروع کری اور پھر اس کے بعد اس پر جھوٹی اینٹیں رکھ کر کھڑی کر دی اور آپ آخر میں جا کر 1400 سال جب آپ نے سفر کر لیا، خوب لمبا سفر کر لیا، تو آپ وہاں پر بغیر چھت کے اور آپ کی عمارت بالکل ڈھا گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا آپ کے عہد مبارک میں بھی ایسا کوئی جشن مکہ مکرمہ میں ہوا کرتا تھا یا نہیں. وہاں اگر ہوتا تو محدثین اس کو نقل کرتے، مورخین اس کا تذکرہ کرتے. آپ نے جس تاریخ کا حوالہ دیا ہے، آپ کی تاریخ اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں اور صحیح بھی مان لیں تو اس کا تعلق اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے. اسلامی تعلیمات پر اگر یہ مبنی تاریخ ہوتی تو محدثین اس کو کہیں نہ کہیں نقل کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا اہتمام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کی عہد مبارک میں یہ دن کئی سالوں آتا رہا. 2.5 سال آپ کے 2-3 مرتبہ تو کم از کم آیا ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کی حیات طیبہ میں یہ 10 سال یہ دن آیا ہوگا. تو اس عہد مبارک میں نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ بعد کے لوگوں نے کبھی بھی مکہ مکرمہ میں اس طرح کا جشن نہیں منایا. تو جب وہ خیر القرون کے لوگ جو اس
امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، جن کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جب ان سے اس تاریخ کو آپ پیش نہیں کر پائے تو لگتا ہے کہ کہیں آپ جھوٹ پر کسی اپنے اس بوسیدہ گھر کو کھڑا کر رہے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کی جانب۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وائس تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، یو ہیو ٹو ایکسکیوز اس۔ عید میلاد النبی کا یہ لفظ اس کو ابھی 70 سال نہیں ہوئے، ہمارے سامنے یہ نکلا ہے، پاکستان کیو ٹی وی نے اس کو بڑھاوا دیا ہے، جشن عید میلاد النبی، اور بھی کئی سارے نام۔ ہمارے بچپن میں اس کو مولود کہتے تھے یا بارہ وفات، مولود کہتے تھے، اور گھر گھر دعوتیں ہوا کرتی تھی کہ بھئی ہمارے یہاں مولود ہو رہا ہے، آپ بھی آئیے، اور بتاشے بانٹے جایا کرتے تھے۔ جو بیچارے غریب ہوتے تھے وہ چھوٹے بتاشے بانٹتے تھے، اور جو تھوڑے سے پیسے والے ہوتے تھے وہ بڑے بتاشے بانٹتے تھے، اور جو مالدار ہوتے تھے وہ نقطی کے لڈو وغیرہ بانٹا کرتے تھے۔ اس کو مولود شریف کہا جاتا تھا۔ آج تو یہ جو بریلوی گروپ ہے یہ اس لفظ کو ہی بھول گیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ میں نے جو کتاب لکھی ہے وہابیت کی تلاش، اس میں ایک جگہ مولانا صاحب رسری رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الحدیث میں جی اسی لفظ کو استعمال کیا تھا میلاد کے سلسلے میں۔ ڈسٹربنس ہے بچوں کی، تو ضیاء اللہ قادری جس نے یہ کتاب لکھی ہے الوہابیہ، وہ مولود کو نہیں سمجھ پایا اور اس کے نیچے نوٹ لگا دیا، ایسے احمق و بیوقوف لوگ۔ مولود اور میلاد ایک ہی معنی ہے اس کا، اور اگر آپ اس کی تاریخ دیکھنا ہے آپ کو تو آپ دیکھیں نسیم حجازی نے اس کی تاریخ لکھی تھی پاکستان میں کہ کیسے شروع ہوا۔ یہ لاہور میں شروع ہوا پاکستان میں، اور پہلے دفعہ 10-20 آدمی تھے، پھر اگلے سال اور بڑھے، اگلے سال اور بڑھے، پھر تو سب ہم گاڑیاں، اونٹ، گچر، گھوڑے اور برچھے، بلم، بھالے لے کر، اور کچھ لوگ وہاں پتہ نہیں خلفائے راشدین بن کے بیٹھتے ہیں یا رسول اکرم بن کر بیٹھتے ہیں، باقاعدہ رتھ نکالا جاتا ہے آج کل ہمارے یہاں بریلی میں۔ اور کچھ تو یہ کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی اور رسول اکرم کے روزے کا جو گنبد ہے اس کی ڈمی بناتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں ٹھیلوں پر، جی سبزی وبزی بیچنے والے جو ٹھیلے ہوتے ہیں اس پر، اور پورے شہر میں اس کو گھماتے ہیں۔ بالکل دیکھا ہے۔ میں جب بریلی میں تھا تو میں نے اس کے خلاف تقریر کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو رسول اکرم، خانہ کعبہ اور آپ کا مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کا یہ گنبد، یہ اللہ رب العزت نے ایسی ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ وہاں کوئی گستاخی کرنے والا جا کر اس کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر تم کعبہ کو گلی گلی گھما رہے ہو، دنیا کعبے کے گرد گھوم رہی ہے اور تم یہاں کعبے کو گھما رہے بریلی میں خانہ کعبہ کو گلی گلی گھما رہے ہو۔ یا اللہ، اس سے زیادہ بے عزتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح بات ہے، معقول بات ہے۔ کوئی آج نہیں کر رہا ہے تو کل کر دے گا، جیسے تازیوں کے ساتھ ہو رہا ہے آج کل، پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی نے خانہ کعبہ پر تھوک دیا، گندا پانی ڈال دیا یا کچھ اور ڈال دیا تو جھگڑا تو رکھا ہوا ہے، فساد ہوگا، ہندو مسلم فساد کے نام پر تو یہ قتل ہوں گے، اور اس جھگڑے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ جو موقع فراہم کیا ہے اس خانہ کعبہ کی بے عزتی کا، حالانکہ وہ خانہ کعبہ تو نہیں ہے، ڈمی بنا رکھی ہے، یہ بت پرستی کی ہی ایک شکل ہے۔ بالکل بالکل، بت پرستی کی شکل، تصویر منع ہے۔ بالکل بالکل، جیسے ہندوؤں نے اپنے بھگوان بنا رکھے، ان کی مورتیاں بنا رکھی ہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں، رسول اکرم کی بھی شبیہ نہیں۔ تو اب یہ جو تم کر رہے ہو، یہ خانہ کعبہ کی توہین کر رہے ہو، رسول اکرم کے روزے کی توہین کر رہے ہو، گلی گلی گھما کر۔ دنیا آنکھیں لگائے ہوئی ہے، تمنا کرتی، دعائیں کرتی ہے کہ کاش ہم مدینہ جائیں اور اس بستی کو دکھا دے یا الہی۔ وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو
اور تم یہاں گلی گلی کوچے کوچے اس کو گھما رہے ہو. بھائی نے ذکر کیا کہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں 70 سال پہلے سعودی میں ایسا ہوتا ہے. میاں سعودی میں کیا نہیں ہوتا تھا. گنبد بنے ہوئے تھے, مزارات بنے ہوئے تھے, چراغے ہو رہے تھے, چراغیاں وصول کی جا رہی تھیں, اور خود حرم شریف میں, مکے کے حرم شریف میں دروازوں میں بیٹھ کے تاش کھیلے جاتے تھے. یہ سب باتیں لکھی پڑی ہیں. 70 سال پہلے کچھ لوگ کرتے تھے عید میلاد النبی, ہو سکتا ہے کرتے ہو, لیکن جیسے یہ ہمارے ہندو پاک میں ہوتا ہے ایسے نہیں کرتے تھے. چپکے چپکے اپنے گلی میں, اپنے محلے میں, یہ جیسے آج کل بھی تو کر رہے ہیں, آج بھی کرتے ہیں ہر سال ربیع الاول پہ, اور وہاں پر سلام پڑھتے ہیں, میلاد کرتے ہیں, لیکن ڈر کے کسی آدمی کے گھر میں چھپ کر جی, اور پھر خبریں شائع کرتے ہیں کہ مدینے میں بھی میلاد ہوا اور مدینے میں فلاں صاحب نے یہ کیا وہ کیا. تو چوروں کی طرح, ڈاکوؤں کی طرح وہاں پر کرتے ہیں, اور اگر ان کی شکایت ہو جائے, پتہ چل جائے, تو پھر ان کو وہاں سے ہٹالا جاتا ہے, اور پھر ان کے سارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. حرمین شریف میں اگر کوئی چیز ہو رہی ہے اور دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. حرمین شریف میں, شریفین میں, مکہ مدینہ میں لوگ اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو کیا سگریٹ پینا جائز ہو جائے گا؟ بتائیے. حقے پی رہے ہیں تو کیا حقہ پینا جائز ہو جائے گا؟ بتا دیجیے. حالانکہ کئی لوگوں نے جائز کیا ہوا ہے. ناجائز رکھی ہے, وہ یہاں بھی ناجائز ہے, وہاں بھی ناجائز ہے, وہاں کرنا اور زیادہ گناہ ہے. بے شک وہ پاکیزہ جگہ ہے, مقدس مقام ہے. ایسے مقدس مقام میں آپ آ کر الحاد کریں تو اللہ رب العزت ظاہر ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ سزا دے گا. اور اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے 1400-1500 سال ہونے جا رہے ہیں, 15ویں صدی چل رہی ہے. آپ بتا رہے 70 سال پہلے ہوتا تھا سعودی, چلو مان لیا ہم نے, ٹھیک ہے. 70 سال پہلے, 70 سال سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ کیا رسول کے زمانے میں ہوتا تھا, تابعین تبع تابعین کے زمانے میں ہوتا تھا, امامان دین کے زمانے میں ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا نا. وہی اسلام تھا, وہی اسلام تھا, وہی تاریخ. جو کچھ بھی بعد کے لوگوں نے, بدعتیوں نے, یہ سب سے بھاری بدعتی تو یہ ترکی والے تھے. بالکل. اور آج بھی جو صوفیت ہے وہاں, اور جو مولوی کہلاتے ہیں یہ صوفی لوگ وہاں پر, اور گھاگرے پہن پہن کے جو ڈانس کرتے ہیں, ناچتے ہیں, اور اس کے کلب بنا رکھے ہیں باقاعدہ ان لوگوں نے. بالکل بنائے. تو اس سے کیا یہ ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی؟ ترکی والوں نے جو کچھ بھی یہاں پر بدعات کی تھی, الحمدللہ سعودی گورنمنٹ نے, شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ان تمام کو زمین درست کر دیا. الحمدللہ. یرحمک اللہ. الحمدللہ. کچھ چیزیں رہ گئیں, بعد والے لوگ نہیں کر پائے. اگر وہ اسی زمانے میں کر دیتے یہ سب کچھ ہو جاتا, کچھ بھی نہ رہتا. تو یہ کہنا کہ وہاں یہ ہوتا تھا 70 سال پہلے, اسلام 70 سال پہلے لیا, الحمدللہ 1400 سال پہلے آ چکا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا یہ کہنا کہ 70 سال پہلے یہ ہوتا تھا, یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے ڈھونڈتے 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 جہاں تک آپ کی محنت اور کوشش پہنچی تو 70 سال پہلے تک کی بات آپ کو ملی. اس سے پہلے کی, اس سے پہلے کی نہیں ملتی. تو اس وقت حرم نہیں تھا, مکہ نہیں تھا, مدینہ نہیں تھا. 70 سال پہلے رسول اکرم سے محبت نہیں تھی, عقیدت نہیں تھی ان لوگوں کو جو یہاں پر رہتے تھے. 70 سال سے عقیدت نہیں پیدا ہو گئی, آپ اس کو بنا رہے ہو, یہاں پر لوگوں کو اندھ وشواس میں مبتلا کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم کی ولادت کا تذکرہ آپ کی سیرت کے ساتھ ہوتا ہے, تمام مصنفین لکھتے ہیں, اور اس کا بیان کرنا کبھی کبھی یہ باعث برکت ہے, باعث خیر ہے, لیکن وہی ساری چیزیں ہر دن یہ غیر مسلموں سے سیکھا ہے آپ نے. وہاں جو بھجن کیرتن ہوتا ہے
وہ جس انداز سے ہوتا ہے اور جس طرح سے جنماشٹمیاں منائی جاتی ہیں بالکل اسی ٹاپک پہ آپ کر رہے ہیں. بریلی میں کئی جگہ پر مہڑی وغیرہ میں دکانیں سجائی جاتی ہیں، جس کی دکان سب سے زیادہ بہتر نمبر 1 لائے گی، اس کو بہت سارا انعام دیا جاتا ہے. یہ وہی تو ہے جو ہماری ہندو لوگ کر رہے ہیں ہولی پہ، دیوالی پہ. اس کے علاوہ اپنی جو ان کی مذہبی شخصیتیں ہیں، سیاسی شخصیتیں ہیں، ان کے جنم دن پر یہ سب کچھ کرتی ہیں. تو آپ ہو کون؟ آپ مسلمان ہو، رسول کو ماننے والے ہو، اللہ کو مانتے ہو، قرآن کو حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو قرآن حدیث پر چلو نا. 70 سال پہلے کیا ہوتا تھا اس کو کیوں ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں. شریعت میں جن چیزوں کو دلیل کہا گیا وہ 4 چیزیں ہیں: قرآن، سنت رسول یعنی حدیث، اجماع اور قیاس. اجماع علماء کا ہے، فقہا کا ہے، اور قیاس بھی فقہا کی چیز ہے، عوام کی نہیں، مقلدوں کی نہیں. تو آپ جو کچھ بھی دلیلیں فراہم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں استدلال کر، یہ تو غیر مقلدیت ہے آپ کی جو آپ کر رہے ہو. اور ویسے کہتے ہو ہم مقلد ہیں. بھائی آپ تقلید کرتے ہو. اس بات میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں نے کیا کہا ہے؟ کسی کتاب میں میلاد کا باب لکھا ہے کیا؟ فقہ کی کتاب میں نہیں ہے. اس کا ثواب، اس کا طریقہ، کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کتنے لوگ اس میں راگ الاپیں گے، بتائیے، کتنے لوگ اس کو اٹھائیں گے، کتنے لوگ روایتیں پڑھیں گے، سنائیں گے. کوئی کتاب میلاد کے نام کی رسول اکرم، صحابہ کرام، تابعین، امامان دین نے کوئی چھوڑی ہے کیا؟ سبحان اللہ. 600 سال کے بعد رسول اکرم کے زمانے کے 600 سال ایک مصرف بادشاہ اور ایک دنیا دار مولوی نے اس کو بڑھاوا دیا تھا. پھر صلاح الدین ایوبی کا جب زمانہ آیا تو اس نے ان تمام چیزوں کو ختم کرایا. درمیان میں ختم ہوتا رہا، بڑھتا رہا. حکومت آ گئی اس کے پکش کی تو اس نے خوب اس کو بڑھاوا دے دیا. ایسا ہی ہوتا ہے. جب تک مصر میں، عراق میں یہاں شیعوں کی حکومتیں رہیں تو انہوں نے ساری خرافات کو اسلام سے جوڑ دیا. بالکل. بعد کے خلیفہ آئے تو جب ان لوگوں نے ان کی پکڑ دھکڑ کی، پٹائی کی. یہ جو جتنے ساحل باہر پہ ہمارے یہاں لوگ ہیں پائے جاتے ہیں، ان کی اکثریت یہ وہ ہے جو مصر سے بھاگی ہوئی ہے. اس زمانے میں یہ لوگ آئے تھے. اللہ رب العزت ہمیں اور اپنے کرم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. سعودی عرب عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتا؟ میں انشاءاللہ اس سال بھی اس ویڈیو کو ریپیٹ کروں گا. یہاں آپ گزشتہ سال کی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ طاہر قادری کا دعویٰ بے بنیاد ہے، جھوٹا ہے، اور وہ جھوٹ بولنے میں بہرحال کوئی کسر بھی اپنی طرف سے نہیں رکھتے ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں سے بتانے کی اگر میں نہیں سمجھتا کہ ایک مسلمان کو اس جھمیلے میں پڑنے کی ضرورت ہے. اگر طاہر قادری صاحب یہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد 12 ربیع الاول کو عہد مبارک میں ہوتی رہی ہے تو ہم مانتے کہ ہاں بھائی یہ تو ایک ایسا کام ہے جو سعودی عرب کے بادشاہوں نے چھوڑ دیا ہے، ان کو اختیار کر لینا چاہیے. لیکن یہی کام جو 75 سال سے پہلے ہوتا تھا، یہی کام جس پر پابندی جس پر پابندی سعودی عرب کی حکومت نے لگائی ہے، تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس پر پابندی تھی. وہاں کوئی اس طرح کی عید میلاد النبی کی تقریبات نہیں ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے جس چیز کو فروغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں سعودی عرب کے حکمران، ان کو مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بنائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. دراصل یہ لوگ تو اس عہد کو زندہ کر رہے ہیں، اس دور کو زندہ کر رہے ہیں، اس کی مثال بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا عہد مبارک میں تھا. کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی اچھائیوں کو ہم نظر انداز کر دیں. اس لیے تعصب کے عینک اتار دیجئے اور عید میلاد النبی جیسے بدعت سے
توبہ کیجئے، اور آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو صرف اتنا کیجئے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں. شکریہ. ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.